اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو ایران کے لیے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کتنا پاورفل ملک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، ایران کتنا طاقتور ہے۔ ایران کے پاس نہ تو جدید لڑاکا طیارے ہیں، نہ ہی کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جو اسے ماڈرن ویپن فروخت کرتا ہے، جبکہ ایران کو سخت معاشی پابندیوں کا سامنا بھی ہے۔ ایسے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کی وہ کیا طاقت ہے جسے اپنے ملک سے زیادہ طاقتور ملکوں کی فہرست میں کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ کیا کمزوریاں ہیں جسے آخر کار اسے موڑ پر لے آتی ہیں، جس کی وجہ سے ایران کو مغربی ممالک سے نیوکلیئر ڈیل کرنا پڑتی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ ایران خلیج فارس پر واقع ہے۔ یہ جگہ نہ صرف تیل سے مالا مال ہے بلکہ دنیا کا 40% تیل بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ اگر ایران یہ رستہ بند کر دے تو دنیا میں 40% تیل کی سپلائی رک جائے گی اور دنیا میں کھلبلی مچ سکتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کی جنگی بحری بیڑے مستقل اسی علاقے میں موجود ہیں تاکہ ایران کی کسی مہم جوئی سے بچا جا سکے۔ یہ جنگی بیڑے ایران کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ ایران کی ایک اور کمزوری اس کی انقلابی اور نظریاتی حکومت ہے۔ یہ حکومت امریکی دشمنی میں ہی قائم ہوئی تھی۔ آیت اللہ خامنئی امریکہ کے لیے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ اسی نظریات کی وجہ سے ایران اپنے پڑوسی ملکوں میں غیر جانبدار رہنے کے بجائے جانبدار بن جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شام، عراق، لبنان، یمن میں۔ ایران کے تعلقات عراق، شام سے، یمن سے، فلسطین سے، لبنان سے اسی نظریات کی وجہ سے ہیں۔ ایران اسرائیل کے خلاف انہی گروپس کو مالی اور فوجی مدد فراہم کرتا ہے۔ حماس اور حزب اللہ ایران ساختہ میزائل اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب ایران کے خلاف گٹھ جوڑ کر چکے ہیں۔ جن موضوعوں پر ایران سے یہ ممالک لڑ رہے ہیں اس میں شام، یمن، عراق، فلسطین شامل ہیں۔ اسرائیل ایرانی فورسز یعنی ایرانی حمایت یافتہ فورس کو نشانہ بناتا ہے، جیسے کہ حزب اللہ۔ ایران، سعودی عرب، اسرائیل امریکہ کی حمایت یافتہ تنظیموں کو نشانہ بناتا ہے۔ حال ہی میں ارامکو آئل فیلڈ پر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، جس سے دنیا کی 25% تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تھی۔ ایران دنیا کی 21ویں بڑی فوج ہے اور اس کے مقابلے میں ایران کے دشمن اسرائیل کی فوج 15ویں نمبر پر ہے، امریکہ پہلے نمبر پر ہے اور سعودی عرب 24ویں نمبر پر ہے۔ اب بجٹ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں۔ ایران کا بجٹ صرف 6 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے، اس کے مقابلے میں امریکہ کا بجٹ 587 ارب ڈالر ہے، جبکہ اسرائیل کا 15.5 ارب ڈالر ہے، جبکہ سعودی عرب کا 56 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ 9.5 ارب ڈالر ہوتا ہے۔ ایرانی فوج کی تعداد 5,45,000 ہے اور سب سے زیادہ طاقتور انقلابی گارڈز ہیں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایران کے پاس 477 طیارے اور 1600 ٹینکس بھی موجود ہیں۔ اتنی معاشی پابندیوں کے باوجود ایرانی فوج اسرائیل، مصر کے بعد تیسری سب سے طاقتور فوج مانی جاتی ہے۔ معاشی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو جدید اسلحہ نہیں ملتا، اسی لیے ایران خود ساختہ میزائل بناتا ہے۔ ایران اسی وقت شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائل تیار کر رہا ہے۔ ایران نے جو میزائل بنائے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ سومار 2500 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، شہاب 3 2000 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، ذوالفقار 700 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، شہاب 2 500 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران انہی میزائل کو اپنی فوج پریڈ میں بھی فخریہ پیش کرتا ہے۔ ایرانی لڑاکی طیارے، ٹینکس، ہیلی کاپٹرز، بحری جنگی جہاز، آبدوزیں، ڈرونز اور دیگر اسلحہ بھی تیار کرتا ہے، لیکن عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی بہت زیادہ پرانی ہے۔ کھلی لڑائی میں یہ ہتھیار ماڈرن ویپنز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ملکوں کی اصل طاقت اسلحہ، جدید ہتھیاروں سے نہیں ہوتی۔ عالمی تعلقات عام ترین حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ایران کے عالمی اتحادیوں میں روس اور چین سر فہرست ہیں۔ عالمی پابندیوں کے باعث یہ دوست بھی ایران کو ماڈرن ویپن نہیں دے سکتے۔ 2015 میں مغربی دنیا نے ایران سے نیوکلیئر ڈیل کی، ایران پر آلموسٹ پابندیاں ختم ہو چکی تھی۔ 2016 میں روس نے ایران کو دفاعی نظام S-300 فراہم کیا تھا۔ یہ طیارہ اور دفاعی شکن نظام ہے جس کی وجہ سے ایران کو ضرورت تھی، کیونکہ اسرائیل آئے روز ایران کو دھمکیاں دیتا ہے۔ ایران کی فوج میں ایٹمی ہتھیار شامل نہیں،
مغربی دنیا سے 2015 میں ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، اسی لیے ایران نے جوہری سائٹس بند کر دی تھی۔ حال ہی میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر ایران نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا جی ڈی پی IMF کے مطابق 432 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی 304 ارب ڈالر سے بڑھ کر ہے۔ ایران پر عالمی پابندیوں کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہے۔ اگر یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو ایران کہاں کھڑا ہوگا؟ وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا کے بعد آئل گیس کے ذخائر ایران کے پاس ہیں۔ ایران گیس سونے سے بھرا پڑا ہے۔ ایران گیس کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن امریکی پابندیوں نے تیل کی فروخت کو مشکل بنا دیا تھا۔ پابندیوں کے باوجود ترکی، انڈیا، چین ایران سے تیل خریدتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایرانی اکانومی کو بہت زیادہ سہارا ملتا ہے۔ ایران اور پاکستان کی گیس پائپ لائن پر معاہدہ بھی ہوا تھا، مگر امریکی دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ حال ہی میں ایک بار پھر معاہدہ ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری ہو۔ ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایران کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مدتوں تک گیس اور پٹرول پر انحصار نہیں کر سکتا۔ ایران کو اپنی انڈسٹری اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، جس کی وجہ سے عالمی پابندیوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اپنے مسائل کی وجہ سے ایران بڑی سیاسی قوت تو نہیں بن سکا، لیکن عراق، شام، لبنان، یمن، حماس بہت حد تک ایران کی زیر اثر ہیں۔ اسی لیے عالمی طاقتیں ایران کو پوری طرح سے نظر انداز نہیں کر رہی۔ اسرائیل، امریکہ، UAE، سعودی عرب ایران کے کھلے دشمن ہیں اور ایران کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف روس، انڈیا، چائنا، ترکی، قطر، پاکستان، ان ملکوں کا تعلق ایران سے اچھا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ میں تیسری بڑی فوجی طاقت تو ہے۔ معاشی پابندیوں کی وجہ سے ایران بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایران کی پراکسیز جب ایران چاہتا ہے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی ایرانی پراکسی کو لیڈ کرتا تھا، اور ایران کو اگر اندرونی اور بیرونی کسی نے مضبوط کیا ہے تو وہ جنرل قاسم سلیمانی ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی نے SSG کی ٹریننگ پاکستان سے لی، اور ایران کے اندر اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ عالمی ماہرین امریکہ اسرائیل ایران جنگ کو World War III کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے امریکہ کی براہ راست جنگ ایران سے نہ ہو، وہ چاہتا ہے سعودی عرب ایران جنگ ہو، شیعہ مسلم اور سنی مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہم پر اپنا رحم فرما۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے جن لوگوں نے ہمارا چینل وائس آف پاکستان سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کر ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ کل ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔